یہ ایک سرزمین کی کہانی ہے جہاں کبھی ایسی بستی آباد تھی جو اپنے وقت میں خوشحال، مضبوط اور پرآسائش تھی، لیکن یہی بستی تاریخ کے سب سے بڑے اخلاقی زوال کی علامت بن گئی۔ یہ قوم لوط کی داستان ہے، ایک ایسی قوم جس نے نہ صرف اللہ کی نافرمانی کی بلکہ فطرت کے قانون کو بھی بدلنے کی کوشش کی۔ ابتدا، نیکی کی دعوت کا آغاز۔ اللہ نے اپنی رحمت سے حضرت لوط علیہ السلام کو ان لوگوں کی طرف بھیجا۔ وہ ان کے اپنے لوگ تھے، ان کے شہروں میں رہتے، انہی کی زبان بولتے، انہی کی تکلیف سمجھتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں نرمی سے سمجھایا، اللہ سے ڈرو اور اس بے حیائی کو چھوڑ دو جو کسی قوم نے تم سے پہلے کبھی نہیں کی۔ مگر یہ لوگ اخلاقی اندھیرے میں اتنے گم ہو چکے تھے کہ انہوں نے نبی کی بات کو سنجیدگی سے لینا چھوڑ دیا۔ گمراہی کی انتہا۔ یہ ایسی برائی تھی جس کا ذکر قرآن بڑے واضح لفظوں میں کرتا ہے۔ قوم لوط نے وہ عمل اختیار کیا جو فطرت کے خلاف تھا، اور گناہ کو نہ صرف عام کیا بلکہ فخر کا نشان بنا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں بار بار سمجھاتے رہے، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف رغبت رکھتے ہو، یہ حد سے بڑھ جانے والا رویہ ہے۔ لیکن قوم کا جواب ہمیشہ مذاق، تانوں اور بدسلوکی کی صورت میں آتا۔ اتنے اندھے ہو گئے کہ ایک دن کہہ دیا، اے لوط، اگر تم اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ فیصلہ۔ اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے۔ جب گناہ حد سے بڑھ گیا اور امید کی ہر کرن بجھ گئی تو اللہ کا فیصلہ اترا۔ ایک رات خوبصورت جوان مردوں کی شکل میں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے۔ قوم نے انہیں مہمان سمجھ کر بری نیت سے گھروں کے دروازے تک گھیر لیا۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ تب فرشتوں نے کہا، اے لوط، فکر نہ کرو، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آج ہلاک ہوں گے۔ عذاب کا لمحہ۔ رات کے اندھیرے میں حضرت لوط اور ان کے چند ایمان والے لوگوں کو بستی سے باہر نکال دیا گیا، اور پھر وہ لمحہ آیا جس سے پوری قوم ہمیشہ کے لیے عبرت بن گئی۔ سب سے پہلے بستی کے گھروں کو جڑ سے اکھاڑ کر اوپر اٹھایا گیا، پھر زمین پر الٹا دے مارا گیا۔ اس کے بعد آسمان سے آگ برسائی گئی، جلتی ہوئی سنگریزوں کی بارش جو ہر اس شخص پر پڑی جس نے نافرمانی میں حصہ لیا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو وہ پوری بستی مٹی کا ڈھیر بن چکی تھی، ایک خاموش وادی جہاں کبھی زندگی تھی مگر اب صرف عبرت باقی تھی۔ نتیجہ، ہمیشہ کے لیے سبق۔ قرآن کہتا ہے کہ قوم لوط کی سرزمین آج بھی باقی ہے، بطور نشان، بطور یاد دہانی کہ جب قومیں اخلاقی حدیں توڑ دیتی ہیں تو پھر وہ طاقت، دولت یا شہر کی ترقی سے نہیں بچ سکتی۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، مستقبل کی تنبیہ بھی ہے۔ گناہ کو نارمل کرنا، ظلم پر فخر کرنا اور نیکی کو مذاق بنانا، یہ وہ راستہ ہے جو قوموں کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت آج بھی ہر انسان کو پکارتی ہے، پاکیزگی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور فطرت کے راستے پر قائم رہو۔